ڈارک روم تک 10 منٹ میں پیدل پہنچ جانے کے بعد میں سامان کو محسن رضا کے نام سے جمع کرا کے اور رابعہ کا پتہ لکھوا کے باہر نکلا تو افق پر سورج کے اجالے کا ہر اول دستہ شفق کے سنہری اودے کرمزی بادلوں کے رنگ میں اتر رہا تھا۔ میں نے رسید سنبھال کے جیب میں رکھی اور پھر 5 کے نوٹ کی ضمانت پر ایک رکشہ والے کو گڑی شاہو تک چلنے پر رضامند کیا۔ عین رابعہ کی کوٹھی کے دروازے پر اترنے کی بجائے میں نے کراؤن سینما سے ذرا آگے رکشہ روک لیا اور باقی فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے احتیاطاً سگریٹ کا ایک پیکٹ خرید لیا۔ جب میں نے رابعہ کے گھر کی دیوار پھاندی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ رابعہ کو لان میں ٹہلتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے نظر اٹھا کے مجھے حیرانی سے دیکھا اور دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سنہرے دھاگے جیسے سیل کے کنارے کو کھینچ کر بیرونی شفاف پلاسٹک کی جھلی کو الگ کیا۔ رابعہ نے وہی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے اور قریب پہنچ کے میں نے دیکھا کہ اس کے چپل لان کے کنارے ساتھ ساتھ یوں رکھے تھے جیسے سبز گھاس پر سفید کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہو۔ اس کے گلابی پاؤں شبنم کی نمی سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں ذرا سگریٹ لینے چلا گیا تھا، میں نے معذرت اور وضاحت کے طور پر کہا۔ میں تو سمجھی تم سو رہے ہو، وہ بولی۔ آنے جانے کے لیے لندن میں گیٹ کا استعمال آؤٹ آف فیشن ہو گیا کیا؟ وہ دراصل، میں نے کہا، میرا خیال تھا رات کو سب کی نیند خراب ہوئی، اب صبح صبح پھر کال بیل بجا کے سب کو جگا دینا مناسب نہیں۔ اخلاقاً وہ خاموش ہو گئی۔ یہ میرے دل کا چور تھا یا اس کی خاموشی سے واقعی یہ تاثر ملتا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قابل یقین تو نہیں، مگر وہ بے یقینی کے اظہار کو ادب آداب مصلحت یا ضرورت کے تقاضوں کے خلاف سمجھتی ہے۔ تم ہر روز اسی وقت اٹھتی ہو؟ میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بولی، عموماً 7 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی، بس نیند نہیں آئی بعد میں۔ کیوں؟ کیا سوچتی رہی؟ میں نے کہا۔ اور کس کے بارے میں؟ وہ میرے لہجے کی شوخی سے متاثر نہیں ہوئی اور اسی متانت کے ساتھ ٹہلتی رہی۔ سکندر، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد نصف درجن بھی نہیں جن کی کسی بات کا میں برا مان ہی نہیں سکتا، میں نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک تم ہو۔ میرا خیال ہے سکندر، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، وہ رک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ حقیقت وہ نہیں جو تم نے بیان کی تھی۔ اس شک کی وجہ؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور شبنم سے مہکتی گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی طرح ٹہلتی رہی۔ وجہ؟ وجہ بظاہر تو کوئی نہیں، وہ بولی۔ احساس بعض اوقات بے سبب بھی ہوتا ہے، بس مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہارے لہجے میں قائل کر دینے والی صداقت نہیں ہے۔ پرانے لوگ، مثلاً میرے ابا، کھرے کھوٹے چاندی کے سکے کو اچھال کے آواز سے پہچان جاتے تھے۔ تمہاری آواز میں کھرے ہونے کی وہ کھنک نہیں ہے، یہ شاید میرے کان فریب سماعت کا شکار ہیں، مگر میں نے تم سے جیل میں ملاقات کے دوران ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ قصور تمہارے کانوں کا نہیں ہے، میں نے چند سیکنڈ کے بعد ایک طویل کش کا دھواں خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری جھوٹ سچ کو پرکھنے کی اس صلاحیت کا اعتراف نہ کروں تو یہ ایک اور جھوٹ ہوگا۔ اس صلاحیت کی بدولت تو تم کو فوراً معلوم ہو جاتا ہوگا کہ اپنی بے گناہی کا مقدمہ تمہارے پاس لے کر آنے والا کوئی موکل جھوٹا ہے یا سچا۔ وہ ہنسی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، دنیا میں ایک سے ایک ایکٹر پڑا ہے۔ میں نے اس کی بات میں چھپے ہوئے لطیف سے طنز کو محسوس کر لیا۔ وسیع تر فلسفیانہ نقطہ نظر شیکسپیئر کا تھا، جس نے کہا تھا کہ دنیا سٹیج ہے اور ہم سب ایکٹرز ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والے اور ایک ایکٹر میں فرق ہے۔ ایکٹر یہ اصرار تو نہیں کرتا کہ اس کے ڈائلاگ کو سچ سمجھ کے قبول کرو۔ میں ایکٹر نہیں ہوں، جھوٹ میں نے عمدن بولا تھا۔ اس وقت ذہنی طور پر میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان، اور میں اس جھوٹ کو نبھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ جو بات میں نے سوچے سمجھے بغیر کی غلط تھی۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ یہ بزرر سا جھوٹ
بولنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں تمہیں قائل نہ کر سکا۔ خود مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ تمہارے اعتماد کے جواب میں یہ عدم اعتماد کا مظاہرہ بہت نامناسب ہے۔ اس کا ذکر میں نے محسن سے بھی کیا تھا اور اس نے مجھے شرمندہ کیا۔ چنانچہ محسن سے وعدہ کر لیا تھا کہ صبح ناشتے کی میز پر یا بعد میں موقع پاتے ہی تمہیں اصل حالات بتا دوں گا۔ ڈاکٹر اور وکیل کو حقیقت نہ بتائی جائے تو کیس بگڑ جاتا ہے۔ یہ بات تو سنی ہوگی تم نے، وہ بولی۔ ہاں، اور اسی لیے میں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، میں نے کہا۔ پھر میں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق جھوٹ میں 50% تخفیف کی اور وہ کہانی سنائی جو سچ اور جھوٹ کے تانے بانے سے تیار کی گئی تھی۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں ایک جھوٹ پر دوسرے سوچے سمجھے بہت بہتر قسم کے جھوٹ کا پردہ ڈال رہا ہوں، اور مجھے اعتماد سے بیوقوف بناتے ہوئے شرم بھی آئی۔ لیکن میں نے مصلحت کے تقاضے کو پیش نظر رکھا اور خود کو اس دلیل سے مطمئن کیا کہ ناگزیر حالات میں انتہائی مجبوری کے تحت ناجائز کو جائز اور حرام کو حلال سمجھنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رابعہ انتہائی ذہین عورت تھی اور اس کی زندگی کے شب و روز سچی کہانیوں میں جھوٹ اور جھوٹے واقعات میں سچ کے عنصر کی تلاش کا عملی تجربہ کرتے گزر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کتنی ہی ایک جو اپنی مظلومیت اور معصومیت کو صورت سے اور لہجے سے ثابت کرتے ہیں، دراصل کتنے سفاک اور بے ضمیر مجرم ہوتے ہیں، اور کتنے گواہ جو عملاً کتاب مقدس کو ہاتھ میں لے کر بڑے خشوع و خضوع سے حلف اٹھاتے ہیں، کتنے جھوٹے ہوتے ہیں اور کتنے بے گناہ ہوتے ہیں جو ایسی شہادتوں کے باعث ہر نگاہ میں مجرم ٹھہرتے ہیں۔ میں نے اداکاری کا بہترین مظاہرہ کیا اور اپنی آواز میں کھرے پن کی کھنک بھی پیدا کی۔ اس نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ میری بات سنی، تاہم میرے یقین میں آئینے کی طرح بال تھا، اور جب بھی میں رابعہ کی آنکھوں سے خود کو دیکھتا تھا تو رابعہ کے الفاظ کی بازگشت سنائی دینے لگتی تھی۔ دنیا میں ایک سے ایک ایکٹر پڑا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ جیسے ہی گردش ایام نے مہلت دی، میں رابعہ سے صدقے دل اور خلوص نیت کے ساتھ معافی مانگ لوں گا کہ یہ عدم اعتماد کا مظاہرہ نہیں، مجبوری کی بات تھی، اور میں کمینہ، کم ظرف یا احسان فراموش نہیں ہوں۔ رابعہ عام عورت نہیں، وہ مجبوری کی ہر ضرورت کے تقاضے کو سمجھنے کی اہل ہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو وہ مجھ سے کچھ دور بیٹھی گھاس کا تنکا چباتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہارے خیال میں سلامت شاہ کے نہ آنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اس نے بالآخر کہا۔ حقیقت جسے تسلیم کرتے ہوئے میرا دل ڈرتا ہے، میں نے کہا۔ سلامت شاہ کی پراسرار گمشدگی بے سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھ سے تھانے میں ملاقات کے بعد رات کو وہ گھر پہنچا تو یہی لوگ اس کے انتظار میں ہوں جو آج ہمیں منتظر ملے تھے۔ وہ کسی بہانے سے یا زبردستی سلامت شاہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے پوچھ لیا۔ بوڑھے آدمی کی قوت برداشت زیادہ نہیں ہوتی، شاید انہوں نے سلامت شاہ سے ایک پیغام لکھوایا اور اپنے نامہ بر کے ہاتھ ارسال کر دیا۔ گمان غالب یہ ہے کہ بعد میں سلامت شاہ اور وہ نامہ بر دونوں ختم کر دیے گئے، اس لیے کہ ان کا بے مصرف وجود باقی رکھ کے خطرہ مول لینے میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ امکان بھی مجھے بہت کم نظر آتا ہے کہ سلامت شاہ زندہ ہو اور کہیں محبوس ہو۔ وہ آج تک بتائے بغیر یوں غائب نہیں ہوا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ رابعہ نے اچانک کہا۔ میں نے چراغ دین سے فون پر بات کی تھی، میں نے کہا، اور اپنا لہجہ بالکل نارمل رکھا۔ اگر میں ذرا بھی چونکتا تو نادانستگی میں لبوں سے نکل جانے والے غلط الفاظ میرے جھوٹ کی کلی کھول دیتے۔ کل شام کو اور پھر آج صبح، رکا تو ہمیں دوپہر کے بعد ملا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلامت شاہ ہمارا سب سے اہم گواہ ہے۔ اس کے بیان کے بغیر استغاثہ کے خلاف ہمارا موقف بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مصلحت کے پیش نظر غائب ہو گیا ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خوش فہمیوں سے امید کا دامن باندھنے کو دور اندیشی نہیں سمجھتا۔ وہ ایک معمولی خانسامہ ہے، کوئی سیاست دان نہیں۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ گھر کی طرف چلنے لگے۔
اگر فی الحقیقت ویسا ہی ہوا، اس نے تھوڑے سے تذبذب کے ساتھ کہا، جیسا تم نے سوچا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں آج حق وراثت کے سرٹیفکیٹ کے اجرا کا کیس تیار کر لوں گی اور کل یہ کیس فائل کر دیا جائے گا۔ منظر صاحب بھی آج کل میں ایس ڈی ایم کے سامنے قبر کھدوا کے لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست لگا دیں گے، مگر یہ سب کیس ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا، کیا لاکر سے کوئی ایسی دستاویز برآمد نہیں ہو سکتی جس سے میرے والد کے اور میرے خلاف سازش کا اور سازش کرنے والوں کا پتہ چل جائے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے قتل ثابت ہو گیا تو یہ زبردست واقعاتی شہادت ہوگی۔ وہ کوئی تبصرہ کیے بغیر گھر میں داخل ہو گئی۔ امی جاگ گئی ہوں گی، ناشتہ تو 8 بجے کے قریب ہوگا، کہو تو تمہارے لیے بھی چائے بھجوا دوں یا کافی؟ وہ مہمانوں کے بیڈ روم کے دروازے پر رک کے بولی۔ میں نے کہا، چائے کافی ہوگی، اور اسے متوازن قدم اٹھاتے، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ راہداری سے گزر کے مڑتے اور زینے سے اوپر جاتے دیکھتا رہا۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ گھر میں عام عورت کی طرح رہنے والی، مگر ادائے حسن اور رعنائی شباب میں عام عورت سے کہیں زیادہ پرکشش نظر آنے والی یہ حسین و جمیل لڑکی ابھی سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن کے اور بریف کیس میں فائلیں لے کر عدالت میں حاضر ہوگی تو چوری، ڈاکے، قتل، اغوا اور آبرو ریزی کے مقدمات پر مدلل بحث کرے گی، ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے اقتباسات پیش کرے گی اور دنیا بھر کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے مقدمات کو نظیر بنا کے لائے گی، وکیل استغاثہ کی ہر دلیل پر اعتراض اٹھائے گی اور اپنے موکل کے خلاف پیش ہونے والے ہر گواہ کے جھوٹ کا اپنی جرح سے پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دے گی۔ شاعروں اور افسانہ نگاروں کی تصوراتی عورت سے اور فلموں کی تخیلاتی ہمہ صفت محبوبہ سے یہ عورت کتنی مختلف ہے جو زندگی کی عملی جد و جہد میں شریک ہے، مگر کیا اس سے رابعہ کی نسوانیت کی دلاویزی اور حسن کی ساحری اور فطرت کی خوبصورتی کا طلسم مجروح ہوا؟ نہیں۔ اگر کسی کو علم نہ ہو کہ وہ اتنی سینئر ایڈوکیٹ ہے تو وہ اس کے عشق میں اتنا ہی رسوا و خراب ہو سکتا ہے جتنا کہ لیلا کے لیے مجنوں ہوا۔ میں نے اس کمال بے مثال اور جمال باکمال کے اعتراف کے طور پر سر ہلایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ محسن یوگا کے آسن میں آلتی پالتی مارے بستر پر سیدھا بیٹھا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جو دھواں اس کے نتھروں سے خارج ہو رہا ہے سگریٹ کا نہیں، اس کے دل سے اٹھ رہا ہے۔ یہ منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ صبح صبح باغ میں کیا شوٹنگ ہو رہی تھی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کیا نظر نواز فلمی سیٹ تھا، عالم خلوت ہے، سبز شبنمی گھاس ہے، شفق کا سنہرا اجالا ہے، رنگے پیرہن ہے اور یہ آرس کے گلاب ہیں۔ میں تنگ آ گیا ہوں ایسے رنگین فلمی مناظر کو دیکھ دیکھ کر۔ 1 گھنٹے سے برداشت کر رہا تھا میں۔ یہ مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ اور ملزم سکندر بخت کی 100% قانونی اور جائز ملاقات تھی۔ میں نے کہا، جو بدقسمتی سے جیل کی بجائے صحن چمن کے روح پرور ماحول میں ہو گئی۔ قصور رابعہ کا ہے کہ جب میں اندر کودا تو وہ لان پر ٹہل رہی تھی اور اس نے تجھے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں۔ پوچھا تو ہوگا، یہ کیا غیر شریفانہ آمد و رفت ہے؟ محسن اچانک نارمل ہو گیا۔ ہاں، میں نے کہا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اسی دوران ماسی نمودار ہوئی اور چائے کی ٹرے بیچ میں پٹک کے پھر زیر لب کچھ کہتی ہوئی چلی گئی۔ سوٹ کیس تو اب میں لے آؤں گا، محسن نے چائے پیتی ہوئی فرمایا، لیکن برادر نسبتی اس خط کا حصول مسئلہ ہوگا۔ سالار جنگ، میں نے کہا، یہ خیال مجھے بار بار آ رہا تھا کہ ابھی تک ہم نے رابعہ کو اس خط کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، حالانکہ وہ خط ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ اگر ہم اس کے حصول میں کامیاب رہے تو رابعہ سے کیا کہیں گے کہ خط کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ فمانچو اگر دشمن کا نامہ بر بنا تھا تو ہمارا مددگار کیوں ہوا؟ پیسہ، میں نے کہا۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ مانچو غریب مگر باضمیر آدمی تھا۔ کچھ لوگوں نے پیسے کا لالچ دے کر اسے اپنے مقاصد کی حصول کی خاطر استعمال کیا۔
مگر اس نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی مہلک غلطی کی۔ خط ہمیں ہوٹل میں ملا۔ تو یہ بھول رہا ہے کہ ایمبیسڈر ہوٹل میں ابھی تک ہمارا کمرہ بک ہے مگر مقفل پڑا ہے، میں نے کہا، اور کسی سٹیج پر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ گزشتہ شب ہم ہر جائے واردات سے دور اپنے ہوٹل کے کمرے میں مقیم تھے۔ ہمیں آج قیام کا مستقل بندوبست بھی کرنا ہے، ہم یہاں زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ رابعہ کی ماں نے ہمارا استقبال بڑی شفقت اور محبت سے کیا تھا، محسن بولا۔ جب کسی ماں کی بیٹی رابعہ کی عمر کی ہو جائے اور اس کا گھر آباد نہ ہو تو ہم جیسے ہر مہمان کی ایسی ہی پذیرائی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ تیری تو ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے، محسن بولا، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کے مکان پر ٹو لیٹ کا بورڈ آویزاں ہے۔ ٹو لیٹ کے بورڈ پر بیچ میں آئی لگا دے، میں نے کہا، پھر شاید کوئی آ جائے، ویسے تو مشکل ہے۔ ناشتے کی میز پر رابعہ کی ماں سے پھر ملاقات ہوئی اور اس نے تفصیل سے ہمارا حسب نسب پوچھا۔ مختصراً وہ بھی سنی جو ہم پر بیت چکی تھی اور گزشتہ شب کی واردات کا احوال بھی دریافت کیا۔ پھر گفتگو الگ الگ ہونے لگی۔ رابعہ نے مجھے بتایا کہ منظر صاحب کو کیس فائل کرنے کے لیے 3 افراد کے حلف نامے درکار ہوں گے جو تدفین میں شریک رہے ہوں اور قبر کی نشاندہی کر سکیں، اور یہ کام ایس ٹی ایم کی موجودگی میں ہوگا۔ میڈیکل بورڈ جس میں پولیس سرجن کے علاوہ بھی 2 ڈاکٹر ہوں گے عدالت نامزد کرے گی اور وہ وہیں قبرستان میں پوسٹ مارٹم کریں گے، جس کی رپورٹ بعد میں براہ راست عدالت کو دی جائے گی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فنگر پرنٹ کی رپورٹ عموماً 24 گھنٹے کے اندر اندر تیار کر لی جاتی ہے، مگر اس کے بعد کاغذی کارروائی کا سلسلہ لامتناہی بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم کوشش سے کیا نہیں ہوتا، رپورٹ سماعت کی اگلی تاریخ پر چالان کے ساتھ بھی پیش کی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ چالان 14 دن میں مکمل ہو جائے، جس کا امکان بہت کم ہے۔ اگر 1 مہینے کے بعد چالان پیش کرانا مقصود ہو تو اس کے لیے خصوصی وسائل کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ محسن اس عرصے میں رابعہ کی ماں سے باتیں کرتا رہا تھا۔ جب ہم متوجہ ہوئے تو وہ میری اور فوزیہ کی نسبت کا ذکر بڑی معصومیت سے کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس بات کا مقصد شوشہ چھوڑنے کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس کا رد عمل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے رابعہ کی صورت کے تغیر کو محسوس کیا۔ اس کا نکھرا ہوا گلابی رنگ صرف ایک لمحے کے لیے بے رنگ ہوا، یوں جیسے برقی رو کے دباؤ میں کمی سے بلب کی روشنی کم ہو اور بڑھ جائے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور مسکرائی۔ کمال ہے امی، وہ بولی، ابھی تک ان دونوں میں سے کسی نے اعتراف نہیں کیا تھا کہ دوستی کے علاوہ بھی ان کا کوئی رشتہ ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے جھینپ کر کہا، اور اس کا موقع بھی کہاں ملا۔ رابعہ اپنی ذہنی و جذباتی کیفیت کو چھپانے پر پوری طرح قادر تھی، اور اب اس کی صورت یا اس کے رویے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، مگر میں اس 1 ثانیے کے تغیر پر غور کر رہا تھا، اور دبانے کی پوری کوشش کے باوجود ایک سوال میرے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا۔ کیا یہ مایوسی کا رد عمل تھا اور رابعہ کو اس اطلاع سے صدمہ ہوا تھا؟ اس ایک سوال کے کشکول میں بہت سے سوال تھے جو سمپولیوں کی طرح کلبلا رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے بڑھ رہے تھے۔ یہ مایوسی کیوں؟ یہ صدمہ کیسا؟ کیا اس نے مجھ سے توقعات وابستہ کر لی تھیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں فقط ایک ملزم زیر سماعت ہوں، اس کا ایک موکل۔ ماہوں سال کے پرانے رشتوں کے درمیان وقت کی خلیج حائل ہے۔ تمہارا مجھ سے کوئی ذاتی تعلق کبھی نہ تھا، رابعہ نے کہا تھا، یہ تھا تو یک طرفہ۔ یک طرفہ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یک طرفہ تعلق ختم نہ ہو؟ لوگ کہتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ کیا تجدید تعلق کے لیے کوئی ان نامساعد حالات سے بھی تائید اور جواز حاصل کر سکتا ہے؟ رابعہ نے کورٹ جانے کے لیے تیاری کرنے کا عذر پیش کیا اور اٹھ گئی۔ رابعہ کی ماں کی دلچسپی کا محور محسن کی ذات ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگا جو محسن کی شرارت سے یکلخت سامنے آ گئی تھی، یوں جیسے کوئی شریر بچہ اچانک پردہ کھینچ کر چوری چھپے کسی دل پسند اجنبی کو دیکھنے والی لڑکی کو بے نقاب کر دے۔
مجھے جیل میں رابعہ سے اپنی ملاقات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ تم 100% ٹھیک بھی کہتے ہو اور غلط بھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ لمبی بات ہے، پھر کبھی بتاؤں گی۔ قیاس آرائی کی مدد سے اس لمبی بات کا اندازہ کرنا محال تھا۔ میں نے محسن کی اس حرکت کو دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ کہیں محسن سچ مچ رابعہ میں دلچسپی تو نہیں لینے لگا ہے؟ صبح اس نے مجھے اور رابعہ کو 1 گھنٹے تک باتیں کرتے دیکھا تھا تو خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کس رد عمل کی غماز تھی؟ کیا اسے اپنی بہن کے منگیتر اور محبوب کا کسی دوسری حسین و پرکشش عورت سے ایسے ماحول میں باتیں کرنا ناگوار گزر رہا تھا؟ اسے فوزیہ کا خیال تھا یا خود اپنا، یا لا حول ولا قوت؟ میں نے ذہن کے فاسد خیالات پر لعنت بھیجی۔ یہ کیا فلمی مثلث بن رہی ہے؟ خدا نخواستہ یہ اندیشے غلط نہ ہوئے تو کتنی افسوسناک صورتحال پیدا ہوگی۔ محسن کو احساس ہوگا کہ رابعہ میری وجہ سے اس کو نہیں چاہتی۔ رابعہ کو احساس ہوگا کہ فوزیہ کی وجہ سے میں اس کی چاہت کا جواب چاہت سے نہیں دے سکتا۔ فوزیہ کو احساس ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی عورت ہے جو برسوں سے مجھے چاہتی ہے۔ رقابتوں کے احساس سے محبتوں کے خلوص میں رخنے پڑ سکتے ہیں، بدگمانیوں کے الاؤ بھڑک سکتے ہیں اور نفرتوں کی باد سموم انہیں ہوا دے سکتی ہے۔ نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ صرف میرے غیر متوازن ذہن کے بے سروپا خیالات کی بے انا پرواز ہے اور میری غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے جس کا سبب میری پریشانی ہے۔ اور کچھ دیر بعد جب محسن نے کمرے میں داخل ہو کے ہنستے ہنستے کہا، او بھیا سکندر بھاگ لے یہاں سے ورنہ شام تک ہوا میرا جھٹکا۔ وہ بڑھیا تو مجھ پر ایسی فریفتہ ہوئی ہے کہ بس چلے تو اپنا نکاح پڑھوا لے مجھ سے۔ تو میرے تمام اوٹ پٹانگ خیالات جھاگ کی طرح ختم ہو گئے اور میں یہ سوچ کر شرمندہ ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں کیا سوچ رہا تھا۔ شرم کر محسن، میں نے کہا، وہ تیری اماں سے بھی بڑی ہے اور رابعہ بھی تیری مریم باجی کے برابر تو ہوگی۔ معلوم نہیں یہ آخری بات میں نے کیوں کہی۔ محسن سے مریم صرف 2 سال بڑی تھی، لیکن رابعہ کے بارے میں کہنا مشکل تھا کہ وہ محسن سے 2 سال بڑی ہے یا 2 سال چھوٹی۔ رابعہ روانہ ہونے سے پہلے خدا حافظ کہنے آئی تو اس نے پوچھا کہ آج ہمارا پروگرام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے لاک روم سے اپنا سوٹ کیس لینا ہے۔ محسن کا سوٹ کیس بھی وہیں جمع ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ چراغ دین سے شرف ملاقات حاصل کروں۔ وہ کس لیے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا، کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنی ہے؟ نہیں بھائی، میں نے کہا، اس سے پوچھنا ہے کہ والد مرحوم کے جنازے میں کون لوگ شریک تھے۔ سلامت شاہ بتا سکتا تھا اور ایک گواہ بھی بن سکتا تھا، مگر وہ لاپتہ ہے۔ مجھے ایک بار وہی میانی صاحب کے قبرستان لے گیا تھا اور وہ بھی شام کے وقت جب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شاید میں خود دوبارہ وہاں نہ پہنچ سکوں۔ قانوناً بھی میری نشاندہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی مستقل رہائش کے لیے بھی جگہ تلاش کرنی ہے۔ محسن نے کہا، کیوں؟ وہ بولی، یہاں کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ گھر میں جگہ ہے اور امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن ہمارا یہاں رہنا ناممکن ہے۔ یہ عقل کے اور مصلحت کے تقاضوں کے سخت خلاف ہوگا اور اخلاقاً بھی یہ غلط سی بات ہے۔ جتنی مدد تم نے کی اور آئندہ کرو گی وہی بہت ہے۔ ہم اس سے زیادہ تمہارے لیے باعث سے زحمت نہیں بن سکتے۔ تم رسمی باتوں کے ایکسپرٹ ہو، رابعہ نے مسکرا کے کہا۔ مجھے یہ باتیں بالکل بناوٹی لگتی ہیں۔ دیکھو رابعہ، میں نے لاجواب ہو کے کہا، ہمارا تعلق کاروباری رہے تو اچھا ہے۔ ہم سب کا مفاد اسی میں ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی۔ اس کاروباری دنیا میں مفاد پرستی کے سوا تعلق کی کوئی بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پلٹی اور ایک بار پھر مجھے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا چھوڑ کے نکل گئی۔ اس مرتبہ اس کے طنز کی تلخی اتنی واضح تھی کہ خود محسن بھی ہکا بکا کھڑا رہا۔ بظاہر اس نے اپنی پیشکش مسترد کیے جانے پر برا مانا تھا، لیکن اس بات سے متعدد مفہوم اخذ کیے جا سکتے تھے۔ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں اور ان گنت مشکل مسائل پیدا ہو سکتے تھے، جذباتی، معاشرتی یا قانونی مسائل۔ چنانچہ ہم نے اتفاق رائے سے اپنے فیصلے پر قائم رہنا منظور کیا، خواہ اس سے رابعہ کی یا اس کی ماں کی حوصلہ شکنی ہو یا دل آزاری۔ پہلا اہم ترین مسئلہ اس خط کے حصول کا تھا جو گلاب خان معرفت محبت خان ارسال کیا گیا تھا۔ اصل خط وہ مندری والا
لے کر بھاگ گیا تھا، اور منشی مرحوم یعنی فومانچو نے جو کچھ ہمیں لکھا تھا وہ ہمارے دشمنوں کو ہم سے پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ فومانچو کی دانشمندی اور دور اندیشی شبہ سے بالاتر تھی۔ حفظ مقدم کے طور پر اس نے خط کی ایک نقل بنا کے ہمیں ڈاک سے بھیج دی تھی، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ فومانچو اپنی ذات کو درپیش خطرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے رقے میں ملاقات نہ ہونے کے امکان کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حصار کو اپنے گرد تنگ سے تنگ تر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاید کسی مرحلے پر اس کا راز افشا ہو گیا تھا اور اس کی کسی حرکت نے دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے مل گیا ہے۔ اس نے صرف 2 بار مجھے فون کیا تھا، اور وہ بھی لندن میں۔ کیا اس وقت کوئی سن رہا تھا؟ اور کیا سننے والے کو محض فومانچو کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ خود فومانچو بھی دشمنوں کا ایک ادنا کارکن اور نچلی سطح کا نمک خوار تھا، ایک بہت بڑی مشینری کا بہت چھوٹا سا حقیر پرزہ۔ معاشی مجبوری یا کسی اور دباؤ کے باعث وہ ان کے لیے کام کرنے پر مجبور تھا، اور لندن میں اس کے آقا وہ تھے جو میرے لیے تباہی و بربادی اور ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرنے پر مامور تھے۔ شاید انہی میں سے کسی نے اس کی گفتگو سن لی تھی اور منشی زیر عتاب آ گیا تھا۔ مندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے اسے 2 بار نمک حرام کہا تھا، شاید 1 بار غدار بھی کہا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو لندن ہی میں اس کو سزا دے سکتے تھے، اور جیسے اب اس کی لاش ایک گمنام ویران مقبرے میں سامان عبرت بنی پڑی ہے، ایسے ہی لندن کی کسی سڑک پر بھی کچلی ہوئی مل سکتی تھی۔ مگر شکاری چالاک تھے، انہوں نے منشی کو جال کے طور پر استعمال کیا، اسے موقع فراہم کیا کہ وہ ہم سے رابطہ قائم کرے اور اس پر نگاہ رکھی۔ ٹھیک وقت پر انہوں نے منشی کو اٹھا لیا اور اس سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اس کے بعد جال کی ضرورت نہ رہی، اور منشی کا مقدر وہ سزا ہوئی جو ایک ضرورت کے باعث التوا میں تھی۔ 2 افراد کے عملے پر مشتمل ایک ڈاک خانے سے ہمیں اس پوسٹ آفس کا پتہ معلوم ہوا جہاں سے ہمارے علاقے کی ڈاک تقسیم ہوتی تھی۔ ہم نے اس پوسٹ آفس میں قدم رکھا تو 9:30 بج چکے تھے۔ کاؤنٹر سے ہٹ کر دائیں جانب ایک دروازے سے اترنے والا زینہ میل سارٹنگ آفس کا راستہ ثابت ہوا۔ نیچے ایک خاصے بڑے ہال میں دیوار کے ساتھ لکڑی کے خانوں والے شیلف لگے ہوئے تھے جو بالکل کبوتر خانے لگتے تھے۔ شیلف کے ساتھ ساتھ میز کی اونچائی کے برابر کاؤنٹر تھا جو کمرے کی 3 دیواروں پر محیط تھا۔ اس کاؤنٹر کے سامنے لکڑی کے سٹولوں پر بوسیدہ میلی اور خاکی رنگ کی وردیوں والے درجنوں پوسٹ مین بیٹھے تھے اور ڈھیروں خطوط کو ادھر سے ادھر خانوں میں ڈال رہے تھے یا نکال رہے تھے اور ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتوں کے شور سے کمرہ گونج رہا تھا، اور جب ہم ان کے درمیان سے گزرے تو کسی نے نظر اٹھا کے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، حالانکہ اوپر زینے کے شروع میں ہی لکھا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع ہے۔ ایک چمرخ پوسٹ مین نے چلا کر دوسرے چمرخ پوسٹ مین سے کہا، یار محمد بھائی، یہ تمہارے علاقے کا خط پھر ادھر آ گیا، ابھی میں نے ادھر رکھا تھا۔ اور محمد بھائی نے خط کے پتے کو اپنے علاقے میں شامل سمجھنے سے انکار کیا۔ ان کی بحث کا آغاز ہونے سے پہلے ہی میں نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، محمد بھائی، وہ پوسٹ مین کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا، وہ جو ادھر ڈاک لے کے جاتا ہے؟ میں نے چراغ دین کی کوٹھی کا پتہ بتایا۔ بابو؟ محمد بھائی نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا، وہ وہاں دیکھو۔ اس نے انگلی سے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جو سٹول کے برابر تھا۔ ہم اس کونے میں پہنچے اور میں نے قبل از وقت فارغ ہو جانے والے یا سرے سے کام شروع ہی نہ کرنے والے اس پوسٹ مین کو مخاطب کیا جو سٹول کے مختصر سے رقبے پر آلتی پالتی مارے اور اپنا توازن برقرار رکھے بیڑی پی رہا تھا۔ اس نے ہمیں مطلع کیا کہ بابو جا چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اس وقت ڈاک تقسیم کر رہا ہوگا۔ اگر وہ کینٹین میں نہ ہوا تو مستری سائیکل والے کے پاس اخبار پڑھ رہا ہوگا۔ ڈاک تو وہ 12 بجے دے گا۔ یہ صورتحال ہمارے لیے باعث تشویش ہونے لگی تھی۔ کینٹین میں بابو نام کا کوئی پوسٹ مین نہیں ملا تو ہم نے مستری سائیکل والے سے دریافت کیا، جس نے قسم کھا کے کہا کہ بابو ادھر کا رخ بھی کرے تو وہ اس کی ڈبڑی ٹائٹ کر دے گا۔ اخبار پڑھنے کے بہانے چیزیں مارتا رہا۔ 2 پانے غائب، 1 پلاس، 3 پیچکس، لو جی لو، اچھا زمانہ ہے، نیکی کر اور نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال، مستری نے ارشاد کیا۔ اس بیان سے بابو ڈاکیے کی فطرت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ گیا، یعنی یہ کہ وہ کوئی ایماندار خدا ترس قسم کا شریف آدمی نہیں ہے، اور ایسا آدمی
10-20 روپے کے عوض ہمیں آسانی سے وہ خط راستے ہی میں دے دے گا، شاید 100 روپے میں ساری ڈاک دے دے کہ جاؤ عیش کرو، ہم بھی گھر جا کے سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ ہم نے مزید وقت ضائع کیے بغیر چراغ دین کی کوٹھی کا رخ کیا۔ 2 گھنٹے میں یہ میرا دوسرا پہرا تھا اور ابھی تک گڑبڑ کے آثار ناپید تھے۔ سلامت شاہ کی لاش دریافت نہیں ہوئی تھی، ورنہ کوٹھی کے دروازے پر پولیس کی ایک آدھ جیپ ہوتی یا کوئی کانسٹیبل کھڑا ہوتا اور اندر آنے جانے والوں کے علاوہ دروازے کے سامنے پرتجسس اور بیکار لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ محسن کو چراغ دین کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ تم اندر جا کر اس سے بات کرو، وہ بولا، میں باہر پوسٹ مین کا انتظار کرتا ہوں۔ اول تو راستے ہی میں خط اچک لوں گا، ورنہ محبت خان کے سامنے جا کے لے لوں گا۔ محبت خان تو مجھے گلاب خان ہی سمجھے گا نا، اس کا خیال تو یہ ہے کہ میرا چراغ دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ رشتہ واقعی نہ ہوتا۔ اس نے نفرت کے زہر سے بھری نظر اس کوٹھی پر ڈالی، پھر ہم دونوں 50 قدم دور خشک گھاس پر بیٹھ گئے۔ یار محسن، میں نے کہا، جب یہ رشتہ ہو رہا تھا تو اتنا مشتعل نہیں تھا۔ اعتراض اگر تجھے تھا تو صرف اس بات پر کہ شادی مریم کی پسند سے نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس نے مریم کو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت نہیں دی، اور مریم کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ خود تو نے ایک بار حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ خوش ہے۔ اب یہ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد چراغ دین کے خلاف تیرے دل میں کیا کدورت آ گئی ہے؟ اس کے نام پر تو نفرت کے اتنے شدید رد عمل کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ محسن خلا میں دیکھتا رہا۔ مجھے شک ہے چراغ دین نے اسے قتل کیا تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تیرا دماغ جرائم کی فلموں اور جاسوسی ناولوں نے خراب کر دیا ہے۔ آخر شک کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے؟ لوگ بیویوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ وہ بولا۔ میرے ذہن میں اس کے 3 ہی اسباب آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ جائیں، دوسرا یہ کہ بیوی کو بدچلن سمجھتے ہوں۔ چراغ دین کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہوتا تو اب تک دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ کیا تیرے خیال میں مریم باجی کے کردار کی خرابی اس کا سبب ہو سکتی ہے؟ ناممکن، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں وہ کتنے مضبوط کردار کی عورت تھی، اس کا اپنی ذات پر اعتماد قابل رشک تھا۔ اگر یہ ناممکن ہے تو تیسری وجہ وہی رہ جاتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محسن بولا، مریم باجی کی زندگی کا بیمہ 50,000 روپے کا تھا۔ حادثاتی موت کی صورت میں رقم دگنی یعنی پورے 1 لاکھ۔ گاڑی کا اس نے الگ پورا بیمہ کرا رکھا تھا، تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں۔ چنانچہ کمپنی نے اسے نئی کار دے دی۔ 1 لاکھ کیا ہوتے ہیں؟ مگر تو چراغ دین کو جانتا ہے، پیسے کے لیے اس نے وزیر خان چچا کے ساتھ کیا کیا۔ مگر محسن، اس حادثے میں چراغ دین کا اپنا بھائی بھی ہلاک ہوا تھا۔ میں نے اس کی دلیل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا، وہ ایک اتفاق تھا جسے قدرت کے نظام میں انصاف کا نمونہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ محسن تلخ لہجے میں بولا، اس حادثے کے بعد شوفر نے روتے روتے مجھے بتایا تھا کہ مالک مجھ بدبخت کو حادثے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس کی بدبختی یہ تھی کہ پروگرام کے مطابق جس روز انہیں روانہ ہونا تھا وہ ملیریا میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو 104 درجے بخار تھا، لیکن ملیریا تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سفر 1 دن کے لیے ملتوی بھی کیا جا سکتا تھا۔ چراغ دین کا بھائی صرف 2 دن کے لیے مری گیا تھا۔ اس نے خود کار ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا اور اصل شوفر سے کہہ دیا گیا کہ وہ بعد میں بس سے آ جائے۔ چراغ دین بعد میں اس بات کو روتا تھا کہ بھائی نے یہ حماقت کیوں کی، اور اس نے شوفر کو بہت گالیاں دی تھیں اور پھر اسے برطرف کر دیا تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ بیمار وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوا تھا، مگر چراغ دین نے اس سے چیخ چیخ کر کہا کہ مرنا تجھے تھا بڈھے، قضا تیری آئی تھی، تو نے میرے جوان بھائی کی جان لے لی، میرے بچوں کو مار ڈالا۔ اس نے شوفر کو مریم کی موت کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ بعد میں مجھے ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی۔ چراغ دین نے بھائی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بچوں کو نتھیا گلی تک لے جائے اور وہ سب 2 دن بعد بس یا ویگن سے لاہور آ جائیں۔ شوفر کو حکم تھا کہ وہ تمام سامان سمیت صرف مریم کو لے کر روانہ ہو۔ اس کی بیماری سے پروگرام گڑبڑ ہو گیا۔ نتھیا گلی جانا اتنا اہم نہیں تھا۔ مریم نے اور چراغ دین کے بھائی نے کہا کہ چلو آئندہ سال سے ہی، اور وہ نوجوان لڑکا سب کو لے کر چل پڑا۔ اسے نئی کار کو مری سے لاہور لانے کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں نا، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ بچوں کے اور چراغ دین کے بھائی کی جگہ شوفر بس سے آیا اور بچ گیا۔ جن کو چراغ دین بچانا چاہتا تھا وہ مارے گئے۔ یہ بات مجھے خاص طور پر کھٹکتی ہے کہ جب سیزن ختم ہو رہا تھا تو چراغ دین نے اپنے بھائی کو نتھیا گلی کا خصوصی پروگرام بنا کے کیوں بھیجا؟
پھر یہ کہ اس نے صرف بچوں کو نتھیا گلی لے جانے کی بات کیوں کی؟ اگر مریم بھی 2-4 دن کے لیے نتھیا گلی ہو آتی تو کیا ہوتا؟ سامان واپسی میں بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ بے شک کرایہ 15 ستمبر تک کا ادا کیا گیا تھا، مگر سیزن کے لیے کوٹھی لینے والے 2-4 دن اوپر گزار لیں تو کوئی برا نہیں مانتا۔ وہ کوٹھی اس نے بعد میں خریدی تھی۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس نے پورے سیزن میں مریم سے نہیں کہا کہ چلو نتھیا گلی گھوم آئیں، یا یہ کہ تم بچوں کو نتھیا گلی دکھا لاؤ۔ مریم باجی خود بھی بہترین ڈرائیونگ کرتی تھیں، اور آخری دنوں میں یہ پروگرام بنانے کا مقصد آخر کیا تھا؟ میری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بھائی کو بھیج دیا تھا۔ مریم اور شوفر حادثے کا شکار ہو جاتے تو اس کے لیے صدمے کی بات نہ ہوتی۔ جو کار نیچے گر کر چورا ہو جائے اس کے بارے میں کون ماہر یہ رپورٹ دے سکتا ہے کہ اس کے بریک فیل ہو گئے تھے؟ چراغ دین کو یہ بات کس نے بتائی؟ بچنے والا تو کوئی تھا نہیں۔ یہ سوال تو نے کبھی چراغ دین سے کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں، مگر اس سے پہلے میں نے شوفر سے پوچھا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ بریک فیل کیوں ہوئے۔ پولیس کی تفتیش میں اس کا کہیں ذکر نہ تھا، اور صرف یہ بتایا گیا تھا کہ مری سے راولپنڈی آتے ہوئے 70ویں میل کے قریب کار حادثے کا شکار ہوئی، جس کا عینی گواہ کوئی نہیں، مگر 2 منٹ کے وقفے سے دوسری کار آئی جس میں ایک اور فیملی مری سے لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کار کو کلابازیاں کھاتے نشیب کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے وہ اوپر سے یہ دہشت ناک منظر دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چند منٹ میں مخالف سمت سے دوسری کار نمودار ہوئی جو مری جا رہی تھی۔ اس کے مسافروں نے مری پہنچتے ہی پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس وہاں حادثے کے 1 گھنٹے بعد پہنچی تو کچھ نہیں بچا تھا۔ پہلی کار اس وقت تک پنڈی پہنچ گئی تھی اور وہاں بھی پولیس کو مطلع کر دیا گیا تھا، چنانچہ دوسری پولیس پارٹی 1.25 گھنٹے بعد پہنچی۔ یہ سب تو رپورٹ میں ہے، وقت، تاریخ، دن اور نقشے کے مطابق حادثے کا صحیح مقام، حادثے کے عینی شاہدوں کے بیانات، انشورنس کمپنی کی سروے رپورٹ، حادثے کے ممکنہ اسباب، لیکن کہیں بھی یقین کے ساتھ بریک فیل ہو جانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات صرف چراغ دین نے کہی۔ جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا تھا کہ حادثہ کیسے ہوا تو اس نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا تھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا سکندر، حادثے کے ممکنہ اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں، مثلاً گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو جائے، آگے کا کوئی ٹائر برسٹ ہو جائے، ٹائرات کھل جائے، ایکسل ٹوٹ جائے۔ جب کسی نے حادثے کے سبب کا تعین کیا ہی نہیں تھا تو چراغ دین نے کیسے کہہ دیا کہ بریک فیل ہو گئے تھے؟ ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ بات تھی جس کا اسے پورا یقین تھا کہ حادثہ کیوں ہوا، اور غیر شعوری طور پر اس نے میرے سامنے یہ بات کہہ دی۔ میں نے ڈیڈی سے ذکر کیا، انہوں نے کہا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حادثے کا اصل سبب کیا تھا؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اور موت ایسے ہی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ شوفر جو بدبخت نہیں خوش قسمت تھا، برطرفی کے بعد کہیں اور ملازم ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا پتہ ہی نہ ملا کہ میں کچھ اور پوچھتا۔ تفتیش کرنے والوں نے قتل کے امکان کو مد نظر رکھا ہی نہیں تھا، چنانچہ لاشوں کی تدفین ہو گئی۔ گاڑی کا ملبہ انشورنس کمپنی والے اٹھا کے لے گئے اور اس کے پرزے کباڑی تول کر لے گئے۔ کیس ضروری رسمی کارروائی کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بات جو اب تک محسن کے دل میں کانٹے کی خلش بن کے موجود تھی، آج اچانک اس کی زبان پر آ گئی تھی، اور اب میں بھی اس حادثے کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ چراغ دین کے خلاف نفرت کا لاوا میرے دل میں بھی پک رہا تھا، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ ایسی نفرت کے ببول محسن کے وجود کی زمین پر بھی پھیلے جا رہے ہیں۔ میری نظر میں وہ اس لیے مجرم تھا کہ میرے باپ کی پیٹھ میں سب سے پہلے خنجر گھونپنے والا ہاتھ اس کا تھا، اور اس کا یہ ٹھاٹ باٹ اسی پیسے کی بدولت تھا جو میرے باپ کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چراغ دین نے اسی کی تجوری سے چرایا تھا۔ وہ قانون کے سامنے چور ثابت نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس سے چراغ دین کے جرم کی سنگینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ محسن کی نگاہ میں وہ اس کی بڑی بہن کا قاتل تھا جس نے اس کی زندگی کے عوض 1 لاکھ روپے وصول کر لیے تھے۔ قدرت نے اسے بہت بڑی سزا دی تھی، لیکن دنیا کی نظر میں وہ بدستور، معزز اور معتبر تھا۔ قانون کی نگاہ میں وہ اتنا ہی بے گناہ تھا جتنے ہم، مگر ہم سمجھتے تھے کہ وہ بدترین سزا کا مستحق ہے۔ چراغ دین کے بارے میں ہماری جذباتی کیفیت ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں کو اس کے لبوں سے ہر اعتراف جرم سننا تھا، پھر وہ حساب بے باک کرنا تھا جو کسی کتاب میں نہ تھا۔ محسن، میں نے کہا، ابھی تو میں چراغ دین سے یوں ملوں گا جیسے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں۔ مجھے اس کی گواہی درکار ہے، اور عیار آدمی کے خلاف مؤثر حربہ عیاری کا ہی ہو سکتا ہے۔
اگر میں نے کھل کر اس سے عداوت کا اظہار کیا تو وہ میرے دشمنوں میں شامل ہو جائے گا۔ ابھی اس کو میری ذات سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے ملوں گا تو یہ تاثر دوں گا جسے میں کچھ نہیں جانتا، پرلے درجے کا بیوقوف ہوں اور حالات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اپنے عاجزانہ لہجے اور مسکین صورت سے میں اسے اپنے بے ضرر ہونے کا پورا یقین دلا دوں گا تو وہ بہت سی باتیں بتا دے گا جو اس کے نقطہ نظر سے غیر اہم ہوں گی۔ وہ حتی الامکان میری مدد سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن وہ بدک گیا تو مجھ سے بات تک کرنے کا رودار نہ ہوگا اور الٹا مجھے پھنسا دے گا۔ جو شخص پہلے ہی ملزم و گنہگار ہو اس پر کون پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ مناسب وقت پر ہم اس سے ایک ساتھ ملیں گے اور وہ حقیقت کا اعتراف خود کرے گا۔ اب پوسٹ مین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں چراغ دین کو باتوں میں لگاتا ہوں، کوشش کروں گا محبت خان کو بھی الجھائے رکھوں۔ تو خط لینے میں کامیاب ہو جائے تو انتظار مت کرنا۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب میں سے لاک روم کی رسید نکال کر اسے دی۔ دونوں سوٹ کیس لے کر رابعہ کے گھر پہنچ جانا، میں فارغ ہو کے سیدھا وہیں آؤں گا۔ شام کو رہائش کا انتظام نہ ہوا تو ایک دن ایمبیسیڈر ہوٹل میں اور صحیح، مگر شام کو ایس پی ضامن رضوی صاحب سے مل کر دونوں باتیں کر لیں گے، ریوالور کے لائسنس کی بھی اور رہائش کے مسئلے کی بھی۔ وہ اثر و رسوخ والے آدمی ہیں، کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ جب میں پورے اعتماد سے مارچ کرتا ہوا سی ڈین کی نیم پلیٹ والی کوٹھی پر پہنچا تو میوزیکل کال بیل کے جواب میں خود محبت خان دروازہ کھولنے آیا۔ آؤ آؤ، اس نے بڑے اخلاق سے کہا۔ تم اس چٹھی کا واسطے آیا ہے نا؟ ابھی وہ خانہ خراب بابو پوسٹ مین نہیں آیا، مرضی کا بادشاہ ہے، وہ ابھی آ جائے گا، تم بیٹھو۔ وہ مجھے برآمدے میں لے گیا۔ محبت خان، میں نے کہا، وہ چٹھی گلاب خان خود لے جائے گا، میں تمہارے صاحب چراغ دین سے ملنے آیا ہوں۔ محبت خان کی صورت پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ دین صاحب سے ملے گا؟ تم جانتا ہے اس کو؟ کیا کام ہے؟ کام میں انہیں کو بتا دوں گا، میں نے مسکرا کے کہا، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم انہیں بتا دو سکندر بخت آیا ہے۔ وہ کیسے بتا دے؟ کس کو بتا دے؟ وہ بولا۔ دین صاحب کدھر ہے کہ بتا دے؟ ابھی روٹی کا واسطے آئے گا تو بتا دے گا۔ اچھا، میں نے سر ہلایا۔ لنچ کے وقفے میں آئیں گے وہ؟ اچھا، سلامت شاہ سے مل لیتا ہوں میں، وہ کچن میں ہوگا نا؟ محبت خان نے سر پر ہاتھ مارا۔ کچن میں؟ خو یارا، سلامت شاہ کا کس کو پتہ ہے؟ غریب زندہ ہے کہ مر گیا؟ کتنا روز ہو گیا آج اس کو؟ اس نے انگلیوں پر گن کے حساب لگایا۔ دین صاحب نے اس کا کوارٹر میں دیکھا۔ اچھا؟ میں نے چونک کر کہا۔ کوارٹر میں تو تالا پڑا ہوا تھا، اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ ہم کو بولا، ہم اوپر سے دیکھا، سب سامان موجود ہے، دروازہ کھلا پڑا ہے، ہوتا تو سامنے نظر آتا، وہ آدمی ہے، چوہے کا بچہ تو نہیں ہے۔ ہم صاحب کو بولا، صاحب پولیس کو بولو اس کا پتہ چلا دے، اتنا بڑا شہر ہے، ورنہ غریب لوگ لاری کے اور ویگن کے یا کار کے نیچے آ کے مرتا ہے۔ غریب خانسامہ کا لاش مردہ گھر میں پڑا ہو، لاوارث، ہم ادھر کب تک انتظار کرے گا؟ محبت خان اپنی روح میں بولتا گیا۔ دین صاحب نے کہا آج پرچہ کٹے گا۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ میں خود چل کے خطرے کو اس حصار میں داخل ہو گیا ہوں اور پولیس کسی بھی لمحے پہنچ سکتی ہے۔ اگر چراغ دین نے فون کیا ہوگا تب بھی وہ کوارٹر کو ایک نظر دیکھنے ضرور آئیں گے اور اندر قدم رکھتے ہی تعفن خود سلامت شاہ کی لاش کا پتہ بتا دے گا۔ آنے والے اسی تھانے کے لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانتے ہیں، وہ پھر مجھے لے جائیں گے شعبے میں نہ صحیح عینی گواہ بنا کے میرا بیان لینے کے لیے۔ وہ سوالات سے میری زندگی عذاب کر دیں گے۔ تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ایئرپورٹ سے تم سیدھے سلامت شاہ کے پاس پہنچے تھے، کیا سامان تھا تمہارے ساتھ؟ وہ سامان اب کہاں ہے؟ گرفتاری کے وقت تو تمہارے پاس صرف ایک بریف کیس تھا،
لاک روم والی بات نہیں چلے گی۔ اس پر محسن رضا کا نام اور آج ہی کی تاریخ ہے۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ لندن سے صرف بریف کیس لایا تھا۔ محسن رضا تو بعد میں آیا تھا۔ سامان اس کے پاس کیسے پہنچا؟ آج لاک روم میں سامان رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ اب تک یہ سامان کہاں تھا؟ جس صندوق میں لاش ہے وہ تمہارے والد کی ملکیت تھا۔ اس میں کیا سامان تھا؟ تم نے نہیں دیکھا تھا؟ صندوق مقفل تھا تو چابیوں کے بارے میں تو شاید میں نے تھانے میں بھی بات کی تھی۔ محبت خان بتا دے گا کہ میں ایک روز پہلے بھی گلاب خان کے نام کے ایک شخص کے ساتھ سلامت شاہ کے کوارٹر کی طرف گیا تھا۔ گلاب خان بعد میں محسن رضا ثابت ہوگا تو اس جھوٹ کا ہم کیا جواز پیش کریں گے؟ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ سوالات مشین گن سے فائر ہونے والی گولیوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ نکلتے چلے آ رہے تھے اور میرے لیے دلی خوف و اضطراب کی کیفیت کو چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ چراغ دین خود پولیس کے ساتھ نمودار ہونے ہی والا ہے۔ میں نے ایسے وقت میں یہاں آ کے سخت حماقت کی تھی۔ اب بچت کی یہی ایک صورت تھی کہ میں بھاگ جاؤں اور بعد میں ہر بات سے صاف انکار کر دوں۔ میں نے والد کا چھوڑا ہوا صندوق دیکھا، نہ سلامت شاہ نے اس کی بات کی اور نہ میں نے تھانے میں اس کی چابیوں کا ذکر کیا، نہ میں بعد میں یہاں آیا۔ میں کسی گلاب خان کو نہیں جانتا۔ میرا سامان اسی روز محسن نے سلامت شاہ سے لے کر ہوٹل میں رکھ لیا تھا۔ آج کمرہ خالی کرنا تھا، اس لیے لاک روم میں عارضی طور پر رکھوایا تھا۔ خانہ خراب ابھی تک نہیں آیا، چوکیدار نے داڑھ میں نسوار دبا کے کہا۔ کون؟ میں چونک پڑا، لیکن محبت خان نے مجھے چونکتے نہیں دیکھا۔ وہ نسوار کی ڈبیا کے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بابو، محمد خان نے نسوار کی ڈبیا واسکٹ میں رکھ کے کہا، اب نہیں آئے گا تمہارا چٹھی۔ میرا نہیں خان، وہ گلاب خان کا چٹھی ہے، مجھے اس سے کیا؟ میں نے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ محمد خان میری بات پر تبصرہ کرتا، کار کا ہارن بجا اور میرا دل اچھل کے خلق میں آ گیا دین صاحب۔ محمد خان دروازہ کھولنے لپکا۔ جب کار میں وہ اکیلا اندر آیا تو میری جان میں جان آئی۔ السلام علیکم جناب۔ میں نے آگے بڑھ کے چراغ دین سے مصافحہ کیا اور پھر عقیدت سے ایک ہاتھ سینے پر رکھا۔ وعلیکم السلام۔ چراغ دین نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم سکندر بخت ہو، وزیر خان مرحوم کے بیٹے؟ جی جناب علی، میں نے عاجزی سے کہا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا تھا۔ شکریہ؟ چراغ دین نے مشتبہ لہجے میں کہا، کس بات کا شکریہ؟ جی وہ آپ نے آخری دنوں میں والد صاحب کی بہت مدد کی۔ میں نے غمزدہ لہجے میں کہا، ان کو سر چھپانے کی جگہ دی۔ وہ آپ کی شرافت کے بہت قائل تھے۔ میرے پاس لندن میں ان کے خط آتے رہتے تھے۔ لکھا تھا کہ اس پریشانی کے زمانے میں ایک شخص کے سوا کوئی کام نہیں آیا۔ دوستوں نے بھی نظریں پھیر لیں، مگر وہ شخص جس کو میں نے ہمیشہ غلط سمجھا میرا سہارا بنا۔ چراغ دین کے لیے یہ سب باتیں بہت ناقابل یقین تھیں، مگر وہ میری صورت یا میرے لہجے سے اس شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سب اداکاری ہے یا میں طنز و تمسخر سے ایسی گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ سخت تذبذب کا شکار تھا۔ پریشانی تو بہت اٹھائی انہوں نے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، تمہیں اور کیا لکھا تھا اپنی پریشانی کے بارے میں؟ یہی کہ کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے اور گھر کے علاوہ گھر کی ایک ایک چیز قرض خواہوں کی نظر ہو گئی ہے۔ تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں بچا اور اوپر سے بیماری نے آ لیا ہے۔ ایک پرانے نمک خوار نے 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا آسرا دے دیا ہے، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ جسے میں کوئلہ سمجھتا تھا وہ ہیرا تھا، اور جن کو ہیرے کی طرح عزیز رکھا تھا وہ پتھر تھے۔ میں نے بے حد دکھی لہجے میں کہا، انہوں نے لکھا تھا، بیٹا میرا اب کوئی بھروسہ نہیں، میں تمہارے تعلیمی اخراجات کہاں سے پورے کروں؟ جتنا زیور تمہاری ماں کا تھا سب کچھ بیچ کے پیسہ ہمیشہ تمہیں بھیجا، لیکن اب کوئی صورت نہیں رہی، تم واپس آ جاؤ۔ میں نے واپسی میں کچھ دیر کی۔ مجھے کیا خبر تھی؟ میں نے پھس پھس کر کے خشک آنکھیں ملیں۔ اچھا، چراغ دین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکی لی۔ صبر کرو، خدا کو یہی منظور تھا۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں کے اصل حالات کی رتی بھر خبر نہیں، اور میرے والد نے عمدن مجھے کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے بارے میں اور نہ اس چراغ دین کے بارے میں
جو غبن کر کے نوکر سے آقا بن گیا تھا۔ وہ سمجھتا رہا کہ وزیر خان نے اپنا دکھ اپنی ذات تک محدود رکھا اور اپنے بیٹے کو اپنے مصائب کے اصل اسباب اور زندگی کے آخری پرآشوب دور کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تاکہ بیٹا تفکرات سے محفوظ رہے۔ اسے میری اور سلامت شاہ کی گفتگو کا یا میری میر شرافت علی سے آخری ملاقات میں ہونے والی باتوں کا کیسے علم ہو سکتا تھا؟ وہ میں نے اخبار میں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر کہا، تم پر کوئی مقدمہ وغیرہ قائم ہو گیا ہے میر شرافت علی کے قتل کا، اور تم نے کہا کہ میر شرافت علی نے تمہارے والد کو بلیک میل کیا تھا، اور یہ کہ ان کی موت بھی تبھی نہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں کیا عرض کروں جناب علی، میں نے احمقوں کی طرح کہا، مجھے لوگوں نے پھنسا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کسی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی۔ جب میں لندن سے روانہ ہونے والا تھا تو ایک شخص مجھ سے ملنے آیا۔ صورت سے بھلا مانس لگتا تھا، شیروانی اور ترکی ٹوپی لگا کے آیا تھا، بوڑھا آدمی تھا، پھر بھی بے لحاظ لوگ اس کے حلیے پر ہنسنے لگے۔ اس نے قسم کھا کے مجھ سے کہا کہ میر شرافت علی نے میرے والد کو بلیک میل کر کے ان سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ میر شرافت علی نے کیسے بلیک میل کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں نے پوچھا تھا جناب، مگر اس نے کہا کہ وجہ تو مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا وہ یہاں تھانے میں بھی مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے ہی کہا تھا کہ تمہارے والد کو قتل کیا گیا ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ بات جھوٹ نہیں۔ اور اس شخص کے کہنے پر تم نے عدالت میں بیان دے دیا؟ چراغ دین نے مجھے افسوس سے دیکھا۔ اور میں کیا کرتا؟ مجھ پر قتل کا جھوٹا الزام جو لگا دیا گیا ہے، میں نے کہا۔ اس نے قسم کھا کے ایک بات کہی تھی، میں نے وہی بات کہہ دی۔ لا حول ولا قوت، تم تو عقل سے بالکل پیدل ہو یار، چراغ دین بولا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو والد تمہیں نہ لکھتے۔ تم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، قتل کی ایک وجہ فراہم کر دی ہے۔ قسم کیا چیز ہوتی ہے اور قتل کا کیا سوال؟ تمہارے والد بیمار تھے، میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ ان کی موت بیماری کا نتیجہ تھی۔ عمر کون سی کم تھی ان کی؟ جب میرے پاس آئے تو ان کی حالت تباہ تھی۔ میں جانتا تھا ایک زمانے میں وہ مجھ سے کتنے بدگمان تھے۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ بدخواہوں کی باتوں میں آ کے انہوں نے مجھ پر کتنا سنگین الزام عائد کیا تھا، مگر اب اس کا کیا ذکر۔ میں نے ان کا نمک کھایا تھا، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن میری ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو وقت کا انقلاب ہے، عزت اور ذلت تقدیر کے کھیل ہیں۔ میں اس شخص کو کیسے دھتکار دیتا جو میرے پاس پناہ کے لیے آیا تھا۔ میں نے ان سے کہا یہ گھر حاضر ہے، شوق سے رہیے، مگر وہ خوددار آدمی تھے اور خیرات لینا قبول نہ کرتے تھے۔ چنانچہ مجبوراً میں نے ان کو گھر میں معمولی سا جھاڑ پونچھ کا کام دے دیا اور اس کے عوض وہ مجھ سے 1000 روپیہ ماہانہ قبول کرتے رہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس جھوٹ پر چراغ دین کو رقم سے بڑی گالی دی۔ اس کے علاوہ بھی مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، دوا، علاج، ہمدردی، حوصلہ افزائی۔ وہ بولتا رہا، مگر ان کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ سلامت شاہ سے چھپ کر میں انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتا تھا، مجبوری تھی۔ دوسرے نوکر اصل بات کہاں جانتے تھے۔ وہ اس سلوک کی توقع رکھتے تو غلط ہوتا، تاہم مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اب بیٹے کو بلوا لو، کچھ تو سہارا ہوگا۔ یہ سب بکواس ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، تم کیسے ثابت کرو گے؟ لاش نکلواؤ گے؟ توبہ کرو یار، توبہ، لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ محبت خان، اس نے صدا لگائی۔ محبت خان نے دروازے میں سے جھانکا۔ کیا ہے صاحب جی؟ دیکھو وہ گاڑی میں کھانا رکھا ہے، وہ یہاں ہم دونوں کے لیے نکال لاؤ۔ سلامت شاہ کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں صاحب، آج ہم ادھر کوارٹر کا طرف گیا تو ہم کو بدبو آیا، محبت خان نے کہا۔ خبر نہیں، کوئی کتا بلی مر گیا ادھر یا کوارٹر میں سے آتا ہے۔ کل تانے میں سے ایک آدمی اس کو بلانے کو آیا تھا، بیان کا واسطے۔ اچھا؟ چراغ دین نے تشویش میں مبتلا ہو کے کہا، مجھے یاد نہیں رہا، اب واپسی پر پہلے پولیس اسٹیشن جاؤں گا، خدا خیر کرے کوئی اور مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ اور کا لفظ یہ ظاہر کرتا تھا کہ میرا لندن سے سیدھا اس کے پاس چلے آنا پہلی مصیبت تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ تو والد مرحوم کی تدفین میں شریک ہوئے ہوں گے جناب؟ میں؟ نہیں یار، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔
اس نے میری سوال پر چونک پڑا۔ بدقسمتی سے میں مری جا چکا تھا اسی روز۔ محبت خان تو جنازے میں شامل ہوگا، میں نے کہا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ وہ کچھ چوکنا ہو گیا تھا۔ وہ جناب علی، ابھی تک والد کی قبر پر حاضر نہیں ہو سکا۔ کیسا بدبخت بیٹا ہوں جسے باپ کی قبر کا بھی علم نہیں۔ سوچا تھا اگلے روز سلامت شاہ کے ساتھ چلا جاؤں گا، مگر اس کا موقع ہی نہ ملا۔ اب موقع ملا ہے تو سلامت شاہ غائب ہے، میں نے کہا۔ ہاں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ محبت خان نے مجھے اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کہ ادھر سے بدبو آ رہی ہے۔ ابھی میں خود جا کر دیکھتا ہوں، کہیں کسی نے اسے مار کے اندر نہ ڈال دیا ہو۔ کیا جی؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور یہ ظاہر کیا کہ لقمہ میرے حلق میں پھنس گیا ہے۔ میں نے فوراً پانی کی 2 گھونٹ لی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نہیں سمجھتے یار، دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا، وہ جھنجھلا کے بولا۔ میرا خیال ہے میرا اندر جانا ٹھیک نہیں، پولیس خود دیکھ لے گی۔ بڑی غلطی ہوئی مجھ سے کہ رپورٹ لکھوانے میں دیر کی۔ خیر، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ میں نے آخری لقمہ نگل کے پانی پیا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب علی۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور مسافے کے بعد ایک ہاتھ پھر سینے پر رکھا۔ آپ اجازت دیں تو میں محبت خان کو اپنے ساتھ قبرستان لے جاؤں؟ ابھی اسی وقت؟ خیر لے جاؤ، وہ بولا، مگر دیکھو اس سے کہنا کہ تمہیں قبر تک پہنچا کے فوراً لوٹ آئے۔ میں اب واپس نہیں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پولیس فوراً آ جائے۔ میں وہاں سے جان بجا کے نکلا تو میری پریشانی بہت کم ہو گئی تھی۔ اب اس بات کے امکانات پیدا ہو چلے تھے کہ چراغ دین میرے آنے کا پولیس سے ذکر ہی نہ کرے۔ اس کے خیال کے مطابق میں اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا اور محبت خان کو ساتھ لے جانے کے لیے تاکہ اپنے والد کی قبر تک پہنچ سکوں۔ اس بات کا سلامت شاہ کی لاش کے ملنے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور چراغ دین یا محبت خان میں سے کسی کو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس اندوہناک واقعے کی پہلے سے خبر تھی۔ پولیس کے سامنے یہ بیان کہ میں اس سے پوچھتا ہوا آیا تھا کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ میرے لیے صفائی کا واحد گواہ تھا، میرے والد کے آخری ایام کا ساتھی تھا اور یہاں اس کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی گمشدگی سے میں بھی پریشان تھا۔ مجھ پر الزام آنے کا کیا سوال؟ اس کے قتل سے میرے خلاف سازش کے موقف کی تائید ہوگی۔ ابھی میں برآمدے میں ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی اور پھر چراغ دین کی۔ کون؟ سب انسپکٹر حشمت خان؟ یہ نام سنتے ہی میرے قدم رک گئے۔ ہاں میں بول رہا ہوں، چراغ دین نے کہا۔ ہاں کل کوئی آیا تھا؟ نہیں، میں موجود نہیں تھا، مجھے چوکیدار نے ابھی بتایا ہے۔ ارے یار تھانے دار صاحب، ٹھیک ہے آپ کو بیان لینا ہے، مگر میں اسے کہاں سے بھیج دوں؟ ہاں ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں، میں تو خود رپورٹ لکھوانے کے لیے آ رہا تھا۔ اچھا کیا آپ نے فون کر لیا۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور محبت خان کے پاس جا پہنچا، جو کار کی غیر ضروری صفائی سے فارغ ہوا ہی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ دین صاحب سے میری بات ہو گئی ہے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ میں چوکیدار کو قبرستان تک اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ مجھے اپنے والد کی قبر معلوم نہیں۔ اس نے واسکٹ میں سے پھر نسوار کی ڈبیا نکالی، ایک چٹکی نسوار کی داڑھ میں دبائی، آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی اور کچھ سوچتا رہا۔ یار تم سلامت شاہ کے ساتھ نہیں گیا تھا قبرستان؟ میرے انکار پر اس نے تعجب کا اظہار کیا اور بدستور تذبذب میں مبتلا رہا۔ اندر چراغ دین مسلسل اونچی آواز میں ٹیلی فون پر حشمت خان کو رپورٹ لکھوا رہا تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ محبت خان کا اجازت نامہ منسوخ نہ کر دے۔ پولیس والے ٹیلی فون پر رپورٹ کہاں لکھتے ہیں؟ وہ چراغ دین سے کہیں گے کہ تھانے آؤ۔ میں نے محبت خان کو بتایا کہ دین صاحب کا واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے اور اسی لیے انہوں نے تمہیں یہ اجازت دی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محبت خان کو میری بات کا یقین آ گیا۔ وہ تصدیق کے لیے جاتا تو چراغ دین یقیناً اسے روک لیتا اور کہہ دیتا کہ کل چلے جانا۔ سڑک پر آ کے میں نے اپنے سامنے ایک رکشہ کو گزرتے دیکھا اور چلا کر اسے روکا۔ رکشہ ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ پلٹ کر دیکھنے پر مجھے چراغ دین نظر آیا، جو کوٹھی کے دروازے پر کھڑا تھا، اور اس میں شبے کی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ چوکیدار کو منع کرنے آیا تھا۔ اس کے بعد بھی مجھے اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں وہ کار لے کر ہمارے پیچھے نہ آئے، مگر ٹریفک میں جس طرح رکشہ آگے نکلتا ہے کار نہیں نکل سکتی۔ شاید یہی سوچ کے وہ رک گیا۔ اسے یہ بھی امید ہوگی کہ چوکیدار 1-1.5 گھنٹے میں لوٹ آئے گا۔
قبرستان کے طویل راستے کو طے کر کے ہار پھول اور اگربتیاں خرید کے میانی صاحب کے وسیع و عریض قبرستان میں آخری گوشے تک پہنچنے میں پورا 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ اس سے 1 گھنٹے میں محبت خان سے مجھے بہت سی کارآمد باتیں معلوم ہوئیں، مثلاً یہ کہ میرے والد آخری وقت تک کس ڈاکٹر کے زیر علاج رہے تھے۔ وہی ڈاکٹر اس روز صبح کے وقت آیا ہوگا جب وزیر خان کی موت کا انکشاف ہوا تھا، لیکن وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ڈاکٹر کو لانے والا سلامت شاہ تھا اور اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ کفن دفن کا انتظام ان دونوں نے مل کر کیا تھا اور تدفین شام کے وقت ہوئی تھی، عصر سے ذرا پہلے۔ چراغ الدین اسی روز صبح 7 بجے مری جانے کے لیے راولپنڈی گیا تھا۔ ایک حادثے کے بعد وہ کار میں مری جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ وزیر خان کی موت کا پتہ 8-9 بجے چلا تھا۔ پھر سلامت شاہ نے فون کیا تھا اور جنازے میں جو لوگ شریک ہونے آئے تھے ان میں سے محبت خان کسی کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ وہ سب کسی کمپنی کے لوگ تھے جو بہت افسردہ تھے۔ محبت خان نے 1-2 کو روتے بھی دیکھا تھا۔ اکثر لوگ افسوس کر رہے تھے کہ بیچارے کا بیٹا بھی لندن میں بیٹھا ہے۔ محبت خان، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، جنازہ کہاں سے اٹھایا گیا تھا؟ کوٹھی سے کہ سرونٹ کوارٹر سے؟ کوٹھی سے، محبت خان نے جواب دیا جو میری توقعات کے عین مطابق تھا۔ دین صاحب تو ادھر تھا نہیں، سلامت شاہ نے خود ہی میت کو ادھر رکھوایا، بولتا تھا ادھر جگہ کم ہے۔ سلامت شاہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے مرنے والے کی عزت کا بھرم نہیں ٹوٹنے دیا۔ اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آنے والے بھی سمجھے ہوں گے کہ میر وزیر اینڈ کمپنی کا ایک پارٹنر جو مدت سے بیمار تھا اور دفتر یا کارخانے میں نظر تک نہیں آیا تھا، اب اس کوٹھی میں مقیم تھا۔ اگر وہ اسے سرونٹ کوارٹر میں دیکھتے تو یقیناً شکوک میں مبتلا ہو جاتے اور تجسس انہیں مجبور کرتا کہ وہ وزیر خان کی زبوں حالی کے اسباب معلوم کریں، مگر وہ ایک شایان شان کوٹھی میں مرا تھا۔ چنانچہ وہ سب مطمئن ہو کے لوٹ گئے تھے کہ بیماری کی خبریں بے بنیاد نہ تھیں۔ اگر کسی نے گیٹ پر سی ڈین کے نام کی تختی دیکھی ہوگی تو کہاں سمجھا ہوگا کہ یہ وہی نمک حرام چراغ الدین ہے۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ وزیر خان نے اتنی بڑی کوٹھی کو اپنی ضروریات سے زائد سمجھتے ہوئے اس کا ایک حصہ کسی انگریز یا کرسچین اینگلو انڈین کو کرائے پر دے رکھا ہے۔ تاہم اس سے ایک بات ثابت ہوتی تھی، وزیر خان نے سلامت شاہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے، چراغ الدین کون تھا اور حالات کے کس انقلاب نے اسے نوکر کا نوکر بنا دیا ہے۔ ممکن ہے بلیک میلنگ والی بات نہ بتائی ہو اور اپنی تباہی کو اپنی حماقت سے ہونے والے کاروباری نقصان کا نتیجہ قرار دیا ہو، مگر یہ بات سلامت شاہ کو یقیناً معلوم تھی کہ وزیر خان اب بھی اس کمپنی کے مالکوں میں شامل ہے، گو عملی طور پر اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ سلامت شاہ نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، تو اس کا سبب یہی ہو سکتا تھا کہ وزیر خان نے اسے بہت سخت قسم کی قسم دے رکھی تھی کہ اس بات کو وہ اپنی ذات تک محدود رکھے گا۔ پھر بھی مرنے کے بعد وزیر خان کا جنازہ اسی شان سے اٹھا جس شان سے مالکوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کوٹھیوں میں جھاڑ پونچھ کرنے والوں کے نہیں۔ ایک بار پھر مجھے سلامت شاہ کے ناقابل تلافی نقصان کا شدت سے احساس ہوا۔ محبت خان مجھے قبر تک پہنچا کے اور فاتحہ پڑھ کے رخصت ہو گیا تو میں ایک پختہ قبر کے کنارے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ تدفین میں شریک ہونے والوں سے رابطہ کیسے قائم کروں۔ اگر میر وزیر اینڈ کمپنی کا دفتر مقفل نہ ہوتا تو میں خود وہاں پہنچ جاتا یا فون پر بات کر لیتا، اور وہاں زیادہ تر میرے ہمدرد تھے، وہ میری مدد کرتے ہوئے نہ ہچکچاتے۔ شرافت علی کی موت کے بعد کمپنی لاوارث ہو گئی تھی اور تاوقتیہ نئے وارث انتظام نہ سنبھالیں، آفس اور فیکٹری کے ملازمین اپنے مستقبل کے بارے میں بے یقینی کا شکار رہیں گے۔ ان میں سے بیشتر عمر کے اس حد سے گزر چکے ہوں گے کہ کسی نئی ملازمت کے لیے اہل متصور کیے جائیں۔ قانونی طور پر وہ برطرف بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے واجبات وصول کرنے کے مجاز تھے، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی نے عدالت سے رجوع کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انہیں امید ہوگی کہ مینیجر وغیرہ پھر کاروبار کو سنبھال لیں گے جو بڑے منظم خطوط پر چل رہا تھا، اور ایک میر شرافت علی کے نہ ہونے سے اس نظام کا شیرازہ نہیں بکھر سکتا تھا جس سے سب کا معاشی مفاد وابستہ تھا۔ انہیں یہ بھی امید ہوگی کہ میں لندن سے واپسی پر وزیر خان کے وارث کی حیثیت سے کاروبار کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھال لوں گا، مگر میں نے آتے اس شخص کو بھی قتل کر دیا تھا جو اکیلا کاروبار کو چلا رہا تھا اور اب ضمانت پر رہائی کے بعد لاپتہ تھا۔ میر شرافت علی کا کوئی دور کا وارث ہے یا نہیں،
اس کا علم مجھے نہیں تھا تو ملازموں کو کیا ہوگا؟ وہ دعا کرتے ہوں گے کہ بیوی بچے نہیں تو شرافت علی کا کوئی بھائی ہوگا، چچا تایا ہوگا، یا رشتے کا کوئی بھائی ہوگا، کوئی تو سامنے آئے گا۔ ممکن ہے اسی امید میں وہ ہر روز یہی دیکھنے آتے ہوں کہ کسی نے تالہ بندی ختم کی یا نہیں۔ یہ خیال بڑا حوصلہ افزا تھا۔ میں دفتر کے اوقات میں میر وزیر اینڈ کمپنی کے دروازے پر یا سامنے کھڑا رہ کے ان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ عموماً دفتر 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان شروع ہوتے ہیں۔ 8 سے 10 بجے تک انتظار کرنے میں 1-2 افراد سے ملاقات یقینی تھی۔ ان سے دوسرے ساتھیوں کے پتے معلوم کیے جا سکتے تھے اور یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ آخری رسوم میں کون شریک ہوا تھا جو بطور گواہ پیش ہو کے وزیر خان کی قبر کی نشاندہی کر سکے۔ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے قبر کی جائے وقوع کو ذہن نشین کیا اور پھر قبروں کے درمیان سے طویل پرپیچ راستہ طے کرتا بیانی صاحب کے بڑے دروازے سے باہر آ گیا، جہاں پھول بیچنے والوں کی بہت سی دکانیں تھیں اور رکشہ آ کے ٹھہر رہے تھے۔ ایک میت گاڑی سے جنازہ اتارا جا رہا تھا، دوسرا لوگوں کے کندھوں پر اندر مسجد میں نماز کے لیے پہنچ چکا تھا۔ شام کے 4 بجنے والے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ محسن کو میرا انتظار کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس میں شبے کی کوئی بات نہ تھی کہ وہ بابو پوسٹ مین سے وہ خط حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میری واپسی میں تاخیر سے وہ یقیناً اندیشوں کا شکار ہوگا۔ اب مجھے فکر لاحق ہونے لگی کہ کہیں وہ چراغ دین کی کوٹھی پر نہ پہنچ جائے۔ جہاں پولیس پہنچ گئی ہوگی تو سلامت شاہ کی لاش کی دریافت سے کوہرام بپا ہوگا۔ میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا رابعہ کی کوٹھی پر پہنچا۔ رابعہ کی کار اندر پورچ میں کھڑی تھی اور رابعہ لان پر کرسی ڈالے خاموش بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ کوٹھی کا رخ مشرق کی جانب تھا، چنانچہ سر شام ہی 2 منزلہ عمارت کا سایہ لان پر پھیل جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور میں نے اسے سر تپا زرد لباس میں دیکھا جس پر سرخ نیلے اور گلابی شگوفے کھلے ہوئے تھے، تو مجھے سرسبز گندم کے لہلہاتے کھیتوں میں سرسوں کے پھولوں کی یاد آئی۔ لباس کے رنگ کا عکس اس کی صورت پر محسوس ہوتا تھا۔ رنگ بڑے نظر فریب ہوتے ہیں۔ بے داغ سفید لباس طہارت، پاکیزگی اور معصومیت کا احساس جگاتے ہیں۔ گہرے سرخ رنگ حیوانی جذبات کو ابھارتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ رنگ حنا اور لباس عروسی کا رنگ ہے۔ نیلا رنگ فرت اور تازگی عطا کرتا ہے تو سیاہ رنگ حسن کے وقار اور متانت کے تاثر کو گہرا کرتا ہے۔ یہ میرے ذاتی احساس و تجربات کی بات تھی۔ زرد رنگ میں رابعہ مجھے کچھ بیمار اور زیادہ ہی اداس لگی۔ میں سخت تھکا ہوا ہوں اور فوراً چائے نہ ملی تو پانی پی کے گزارا کروں گا، میں نے دوسری کرسی پر گر کے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں بھی چائے کا ہی انتظار کر رہی ہوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ قبرستان سے، میں نے کہا۔ پھر میں نے اسے مختصراً بتایا کہ میں چراغ دین سے کیسے ملا تھا۔ وہ ہنستی رہی۔ اس ذکر میں سے میں نے خط کی اور سلامت شاہ کی بات بالکل گول کر دی۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں جنازے میں شریک ہونے والوں سے کیسے رابطہ قائم کروں گا۔ پھر میں نے محسن کے بارے میں پوچھا اور مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے آیا تھا مگر 2 بجے ایمبیسڈر ہوٹل چلا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ منظر صاحب نے قبر کھدوا کے پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست لگا دی ہے اور شاید اس کی سماعت کل ہی ہو جائے۔ ایک گواہ اگر محبت خان ہو تو باقی گواہ مجھے کل ہی تلاش کر لینے چاہیے جو عدالت میں حاضر ہو کے بیان اور حلف نامہ دے سکیں۔ 2-3 دن میں جب میڈیکل بورڈ پوسٹ مارٹم کرے گا تو ان سب کو گورکن کے ہمراہ قبرستان میں موجود رہنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل صبح مجھے گواہ مل جائیں گے اور ممکن ہے عدالت کے ذریعے میں اس ڈاکٹر کو بھی طلب کروں جس نے میرے والد کا علاج اور آخری بار معائنہ کیا تھا۔ آخر قبرستان کے رجسٹر میں یہ کیسے لکھ دیا گیا کہ انتقال حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ہوا؟ پھر میں نے رابعہ سے کہا کہ میں جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتا ہوں، چنانچہ چائے پھر سہی۔ میں اس خط کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے سخت بے چین تھا۔ یہ کیا افراتفری ہے؟ وہ حیران ہو کے بولی۔ محسن ایسے بھاگا جیسے یہاں پولیس چھاپا مارنے والی ہے۔ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ فوراً چائے نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب چائے چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہو؟ ایسی کیا جلدی ہے؟ اچھا، میں نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ اس سے فون پر تو بات کر لوں، اس کے بعد جب تک تم نہیں کہو گی میں نہیں جاؤں گا۔ ابھی وقت ہے، اپنے الفاظ واپس لے لو۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ تم یہ قول نبھا نہیں سکو گے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ رابعہ نے میرے الفاظ کے جال میں مجھے فوراً بند کر لیا تھا۔
میں نے اس کی نظروں کے سوال کو پڑھ لیا اور اس بات کو سمجھ لیا جو الفاظ کے پردے میں نہا تھی۔ اگر میں نے نہ کہا تو کیا تم یہیں رہ جاؤ گے؟ مطلب بالکل صاف تھا اور میرے لیے اپنے الفاظ کو واپس لینے کے سوا چارہ نہ تھا۔ میرا مطلب صرف آج سے تھا، میں نے خفت سے ہنس کے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنسی۔ ذہین تو تم شروع سے ہو، بڑی جلدی فرار کی راہ نکال دی۔ اچھا جلدی سے بات کراؤ، بابا چائے لاتا ہی ہوگا۔ اندر جا کے میں نے ماسی سے پوچھا کہ ٹیلی فون کس کمرے میں ہے، اور اس نے کہا کہ اوپر بھی ہے، بی بی کے کمرے میں، اور نیچے ڈرائنگ روم میں بھی ہے، اور ہاتھ سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دروازے کی طرف جانے سے پہلے میں نے حسب عادت ماسی کو زیر لب کچھ کہتے سنا۔ وہ غالباً خود کلامی کی عادی تھی اور جو بات سینسر کرنی ہوتی تھی وہ اپنے آپ سے کہہ کے مطمئن ہو جاتی تھی۔ ایمبیسڈر ہوٹل کا نمبر ملا کے میں نے آپریٹر سے کمرہ نمبر 313 مانگا۔ 1 منٹ بعد محسن نے ہیلو کہا۔ محسن، میں سکندر بول رہا ہوں رابعہ کے گھر سے۔ میں نے کہا تو ہوٹل کیوں بھاگ گیا؟ میں نے مناسب سمجھا کہ لاک روم سے سامان سیدھا ہوٹل پہنچا دوں، رابعہ کو شک ہی نہ ہو۔ وہ بولا وہ خط مل گیا ہے نا تجھے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا خط آج کی ڈاک میں نہیں تھا، بابو پوسٹ مین کا خیال ہے کہ وہ خط دیر سے پوسٹ کیا گیا ہوگا، آج نکلے گا تو کل ملے گا۔ تو بتا وہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میں نے سوچ کر کہا ایسی کوئی بات نہیں، جو ہے وہ میں ملاقات پر بتاؤں گا۔ ابھی آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہ بولا وہاں کیا کر رہا ہے تو؟ رابعہ سے باتیں۔ میں نے کہا 100% قانونی مسائل پر۔ اس کے بعد مجھے ایک ڈاکٹر سے ملنے جانا ہے، میں رات تک آؤں گا۔ ظاہر ہے تو کمرے میں قید نہیں رہ سکتا، تو ضامن رضوی صاحب سے ملنے چلا جا، دونوں باتیں کر لے۔ میں 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان ضرور آ جاؤں گا۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ رابعہ کی آواز آئی، یہ دوسری عہد شکنی؟ ابھی کہا تھا کہ مطلب آج سے تھا، آج کا دن 8-9 بجے تو ختم نہیں ہوتا۔ میں نے خفت سے سر کھجایا۔ غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا کہ عہد ایک وکیلن سے کیا تھا، بقول چچا کے بلائے جاں ہے غالب، اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ وہ ہنسی۔ چلو اب زیادہ باتیں مت بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات کہتی ہوئے اس کے رخساروں کا رنگ گلابی ہوا تو میں اسے احمقوں کی طرح دیکھتا رہا۔ آخر اس اچھی بلی ذہین، باشعور، سنجیدہ اور ہوشمند عورت کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ آغاز شباب کا پہلا عشق کرنے والی لڑکی کی طرح میرے الفاظ کو غلط معنی کیوں پہنانے لگی ہے اور باتوں کا وہ مطلب کیوں نکالنے لگی ہے جو میرے ذہن میں نہیں مگر اس کے دل میں ہے؟ کیا عورت واقعی عورت رہتی ہے؟ جذباتی طور پر عاطفشاں جو برسوں اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے اور کسی روز اچانک پھٹ پڑتا ہے۔ ذہنی برتری کے تمام بلند و بانگ دعووں کے باوجود جذباتی طور پر بے حد کمزور، دل کے معاملات میں عقل کو بالائے طاق رکھ دینے والی، نکھت و نور اور رنگ و روپ کی دہکتی آگ جس کی تپش قریب آنے والوں کی نظروں کو خیرہ کر دے اور بے خطر اس آگ میں بھی کود پڑنے پر مجبور کر دے۔ وہ وکیل ہو، ڈاکٹر یا انجینئر، جرنل یا خلانورد، خود سپردگی کے سیلے بے انا میں فقط عورت ہے۔ اس کے ساتھ واپس لان پر لوٹتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہے تو کیا غلط ہے؟ پھر میں نے کہا میاں سکندر اعظم ہوش کے ناخن لو، یہ تم کیا خود کو یوسف ثانی اور زبردست لیڈی کلر سمجھ رہے ہو سکتا ہے سب تمہاری اپنی عقل و نظر کا پھیرو۔ بھلا رابعہ تم پر کیوں مرنے لگی؟ اس پر مرنے والے کیا کم ہوں گے؟ تجدید تعلق کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، پھر مجھے یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ وہ برسوں سے جس یوسف گمگشتہ کی بازدید کے لیے چشم براہ تھی وہ میں ہی ہوں، میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں۔ تبسم یہ تکلم تیری عادت ہی نہ ہو۔ ان دلائل کے بعد میری عقل جو گھاس چرنے چلی گئی تھی لوٹ آئی۔ میں نے رابعہ سے کہا تمہاری امی نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو کبھی کبھی ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے۔ وہ بولی قنوطیت، مایوسی، بیزاری اور مکمل عدم دلچسپی، یہ سب کیفیات مل کر بھی اسے ایک لفظ کا متبادل فراہم نہیں کرتی۔ ڈپریشن کب سے ہے یہ شکایت؟ میں نے رسماً پوچھا۔ اس کی وجوہات تو صرف نفسیاتی ہوتی ہیں بس۔ ہاں وہ نفسیاتی وجہ میں ہوں، وہ بولی، اور یہ شکایت انہیں اس وقت سے ہے۔ خیر چھوڑو۔ اس نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھائی۔ پوری بات کرتے ہو تم کس سے ڈرتی ہو؟ میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا مجھ سے یا اپنے آپ سے؟
آخر تم ان کے مرض کی وجہ کیوں ہو؟ اسی کے با محاورہ اردو کے مطابق ابھی تک میرے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، اگر مرض یہ ہے تو علاج کیا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، قصور پھر کس کا ہے؟